بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین۔ امہات المؤمنین میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں جو علم و فضل اور حکمت و دانش کا ایک چراغ بن کر امت کے لیے راہوں کو روشن کرتی ہیں اور سیرت و سنت نبوی سے سب کو آگاہ کیا۔ سیرت و سنت کے علاوہ تاریخ، فقہ، علم الفرائض میں مرجع خلائق تھیں۔ اہل علم نے از راہ ادب و احترام ان کے آستانہ پر اپنے سر جھکائے اور کبار صحابہ نے بھی دینی مسائل کے لیے ان سے رجوع کیا۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ انہیں خاتم الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک محبت کا مرکز بنایا اور اظہار محبت کے طور پر انہیں حمیرہ اور شقیرہ جیسے پیارے القاب سے یاد کیا۔ تمام ازواج مطہرات میں وہی آپ کو بہت زیادہ محبوب تھیں اور ان کی آپ سب سے زیادہ دلجوئی اور ناز برداری بھی فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، جو قریش کی ایک شاخ بنو تیم ابن مرہ سے تھے اور رسول اعظم اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور خلیفہ اول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام ام رومان بنت عامر ہے، جو بنو کنانہ سے تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما بعثت نبوی سے 4 یا 5 سال بعد پیدا ہوئیں۔ آپ کی کنیت ام عبداللہ تھی اور یہ کنیت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اختیار کی تھی۔ حضرت عبداللہ حضرت زبیر ابن عوام اور حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند تھے۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سگے بھانجے تھے جنہیں آپ نے بیٹا بنایا ہوا تھا۔ ابن اسیر اور حافظ ابن حجر وغیرہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہجرت سے پہلے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد مکہ مکرمہ میں ہوا۔ جب ان کی عمر 6 یا 7 سال تھی، پھر ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جا کر رخصتی ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ خولا بنت حکیم حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہما کی بیوی تھی اور تحریک اسلامی کی ایک سرگرم کارکن صحابیہ تھی۔ وہ ایک دن حاضر خدمت ہوئیں اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا، آپ کی نظر میں کون ہے؟ حضرت خولا رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ آپ کمارا رشتہ پسند کریں گے یا بیوہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دونوں کی نشاندہی کیجئے، جو مناسب ہوگا کر لیں گے۔ وہ کہنے لگی، کمارا رشتہ تو تمام لوگوں سے آپ کے لیے زیادہ محبوب رشتہ سیدہ عائشہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کا ہے۔ بیوہ کا رشتہ بھی ایک ایسی خاتون کا ہے جو آپ پر ایمان لانے والی آپ کی پیروکار جانثار حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ہیں، جنہوں نے ہجرت حبشہ میں شرکت کی اور واپسی پر اپنے مرحوم شوہر کی رفاقت سے محروم ہو چکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نام سن کر خوش ہوئے اور فرمایا کہ آپ جائیے اور ان دونوں رشتوں کی بات چلائیے۔ چنانچہ وہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام رومان کے پاس پہنچیں اور کہا، ام رومان، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے خیر و برکت کا کیسا سامان کر دیا ہے؟ وہ پوچھنے لگیں، وہ کیسے؟ خولا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے رشتے کی بات کر رہے تھے۔ ام رومان نے کہا، آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، مگر ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتظار کرنا پڑے گا، بس وہ آنے ہی والے ہوں گے۔ جب حضرت ابوبکر آئے تو حضرت خولا نے ساری بات کہہ دی۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مگر کیا یہ رشتہ ان سے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ان کی بھتیجی ہیں۔ حضرت خولا رضی اللہ عنہا دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور ان سے پوچھا۔ آپ کا جواب یہ تھا کہ آپ واپس جا کر ان سے کہیے
کہ میں اور وہ تو محض دین اسلام کا رشتہ اخوت رکھتے ہیں، ان کی بیٹی کی بھی حیثیت یہی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خولہ کو انتظار کرنے کے لیے کہا اور خود اٹھ کر کہیں چلے گئے۔ ام رومان نے خولہ کو بتایا کہ مطعم ابن عدی نے اپنے بیٹے جبیر کے لیے عائشہ کا رشتہ مانگا تھا، اور یہ تو تم جانتی ہو کہ ابوبکر وعدہ خلافی کبھی نہیں کیا کرتے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مطعم ابن عدی کے گھر گئے، اس کی بیوی احنا سے بھی جو ان کے پاس موجود تھی۔ مطعم نے اپنی بیوی کی رائے پوچھی تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، دیکھیے بھائی ابوبکر، اگر ہم نے اس بچے کی شادی آپ کے گھر کر دی تو آپ تو اسے اس کے مذہب سے دور کر دیں گے، یہ تو آپ کا اور آپ کے مذہب کا ہو کر رہے گا۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مطعم کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، تو بتائیے بھائی آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا، میری رائے بھی وہی ہے جو آپ سن چکے ہیں۔ یہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس یقین اور تسلی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے کہ بات ختم ہوئی اور اب ان سے وعدہ نہ نبھانے کی کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہی۔ چنانچہ واپس آ کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بی بی، اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کر سکتی ہیں کہ جب چاہیں تشریف لائیں۔ خولہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرعی فتویٰ مل جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھتیجی نہیں تھی، اسلام قبول کر لینے کے خوف سے مطعم کے گھر والوں کا منگنی توڑ دینے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ بی بی اب آپ جائیے اور سرکار سے عرض کیجئے کہ اب آپ نکاح کے لیے تشریف لا سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ تشریف لائے اور ہجرت سے پہلے مکہ میں نکاح ہو گیا اور 3 سال بعد مدینہ منورہ جا کر رخصتی بھی ہو گئی، اور وہ 18 سال کی عمر میں بیوہ بھی ہو گئیں۔ سیرت اور تراجم کی کتابیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم و فضل کے مناقب اور محامد سے بھری پڑی ہیں۔ کبار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ تابعین ان سے حدیث روایت کی ہے، فقہی مسائل دریافت کیے ہیں، اور علم المیراث کے الجھے ہوئے مسائل یا تو باب علم نبوی سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم حل فرماتے تھے، یا لوگ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما کے حضور میں حاضر ہو کر اپنے سوالات کے تسلی بخش جواب پاتے تھے۔ حضرت عروہ کہتے ہیں کہ اماں جی مجھے آپ کے فقیہانہ کمالات پر حیرت ہوتی ہے، تو آگے سے فرماتی ہیں، ہاں تجھے یہ تو پتہ نہیں نا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ کبھی وہ کہتے کہ عربی شاعری اور عربوں کی تاریخ کے متعلق آپ کا علم حیران کر دینے والا ہے، تو فرماتی ابو بکر کی بیٹی نہیں ہوں، وہ تو ایام العرب اور عربی شاعری کے سب سے بڑے عالم تھے۔ اور جب کبھی عروہ یہ کہتے کہ طب کے متعلق آپ کا علم کہاں سے آیا، تو جواب ہوتا کہ طب نبوی کو تم نہیں جانتے ہو۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں اور روات حدیث میں نہایت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث روایت کرتے تو ہمیشہ یوں کہتے کہ یہ حدیث میں نے صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما اللہ کے حبیب کی حبیبہ کتاب اللہ میں جن کی بے گناہی نازل ہوئی ان سے سنی ہے۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف ازواج مطہرات کی شکایت لے کر گئیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکایت سن کر فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، تم اپنے والد کی محبوب رفیقہ حیات کا لحاظ کیا کرو۔ ابن جوزی کے یہ الفاظ ہیں کہ اے پیاری بیٹی، کیا تو اس سے محبت نہیں کرے گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ تو سیدہ کائنات نے فرمایا، ہاں کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر بیٹی اس سے بھی محبت کیا کرو، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ کے جواب سے مطمئن نہ ہوتے ہوئے ازواج مطہرات نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، تو انہیں بھی یہی جواب دیا گیا۔ اس پر وہ حضرت عائشہ کی شان میں کچھ نامناسب باتیں کرنے لگیں۔ اس پر وہ اجازت طلب نگاہوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگیں جو چپ چاپ سن رہے تھے۔ آپ نے اس بات میں سر ہلایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مدلل گفتگو سے حضرت ام سلمہ کو لاجواب کر دیا، تو آپ مسکراتے ہوئے فرمانے لگے،
یہ تو ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی تھی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں 2 دن ٹھہرتے تھے۔ لوگ اس موقع پر اپنے تحائف لاتے، اس کو بھی باقی ازواج نے محسوس کیا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے مطالبہ کیا کہ جب آپ باقی ازواج کے ہاں ہوتے ہوں تب بھی لوگ تحفے لایا کریں۔ آپ نے فرمایا میں لوگوں کی خوشی اور آزادی پر پابندی تو نہیں لگا سکتا، کوئی جب چاہے تحفہ لائے، میں نہ کسی کو منع کروں گا نہ حکم دوں گا، مگر وہ اصرار ہی کرتی جا رہی تھی۔ جب انہوں نے 12 اصرار کیا تو آپ نے فرمایا ام سلمہ مجھے عائشہ کے معاملے میں اذیت مت دو، یعنی مت ستاؤ۔ 2 امہات المؤمنین ایسی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ جبریل امین علیہ السلام ان کے لیے رحمت اور سلامتی کی دعا کرتا ہے، اور وہ ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم۔